السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعے سے اسلام کے تصور معیشت پہ بات ہو رہی ہے۔ کوشش میری یہی ہے کہ عام ٹرینڈ سے ہٹ کے اسلامی معیشت کے حوالے سے جو بنیادی باتیں ہیں جن پر کم و بیش ہر فرد اپنے مقام پہ عمل کر سکتا ہے، اس کو ڈسکس کیا جائے، اس کی ترغیب دی جائے، اس پر ابھارا جائے، اور آج کی جو بدترین حالات فرد اور ملک پہ طاری ہیں وہ کن اعمال کے نتائج ہیں، اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ساتھ ساتھ پڑتی رہے۔ گزشتہ جمعے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ اللہ نے جو مخلوقات کی تخلیق فرمائی ہے، ہر مخلوق کی تخلیق کا مقصد رکھا۔ بغیر مقصد کے کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمایا، اور مقصد تخلیق کی بنیاد پر ہی اللہ نے ایک مخلوق کو دوسرے مخلوق پر برتری عطا فرمائی ہے۔ چونکہ انسان کی تخلیق کا مقصد سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے انسان کو اللہ نے تمام مخلوقات پر برتری عطا فرمائی مقصد کی بنیاد پر۔ اسی طرح مقصد تخلیق کی بنیاد پر اللہ مخلوق کے لیے وسائل کا انتخاب فرماتے ہیں کہ اس نے جینا کیسے ہے، اور اس کی جو تخلیق کے مقاصد ہیں اس کے لیے کس قسم کے، کس نوعیت کے وسائل درکار ہیں۔ چونکہ انسان کی تخلیق کا مقصد سب سے اعلیٰ ہے، لہٰذا اس مقصد کے لیے جو وسائل ہیں وہ بھی سب سے اعلیٰ ہیں، اپنے معیار میں بھی، اپنی مقدار میں بھی۔ مقدار اور معیار دونوں میں اعلیٰ ہے، اور لامحدود وسائل ہیں، لیکن ان لامحدود وسائل میں اللہ نے حلال و حرام کی تقسیم کر دی ہے۔ اسی حلال و حرام کی وسائل کی حلال و حرام کی تقسیم میں جینا ہی امتحان ہے، یہی معیشت۔ یہاں تک بات مکمل ہو چکی تھی، خلاصے کے طور پر میں نے آپ کو بتا دیا تاکہ پیچھے سے ربط قائم ہو جائے۔ معیشت کے بارے میں تصور کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ معاشی فلاح، معاشی کامیابی کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے ساتھ جو ضرورتیں لگی ہوئی ہیں وہ سہولت سے پوری ہوتی رہیں، یہ ہے معاشی کامیابی کا مفہوم۔ وہ ضرورت کے ساتھ، وہ سہولت کے ساتھ پوری ہوتی رہیں۔ سیاست و حکومت کا مطلب اور مفہوم بھی یہی ہے۔ میری توجہ خراب ہو رہی ہے، یا آپ اس کو سائلنٹ کر کے کھیل لیں۔ اچھا، سیاست اور حکومت کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ ضرورتیں انصاف کے ساتھ پوری ہوتی رہیں۔ یعنی معاشی کامیابی کا مفہوم کیا ہے کہ انسان کی ضرورتیں سہولت کے ساتھ پوری ہوتی رہیں، اور سیاست اور حکومت کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضرورتیں انصاف کے ساتھ پوری ہوتی رہیں۔ ٹھیک؟ تو سیاست، حکومت، معیشت، ان کا تعلق زندگی اور اس کے وسائل سے ہوا، مقاصد سے نہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھانے کی بات یہ ہے، سیاست ہو، حکومت ہو، معیشت ہو، اس کا تعلق زندگی اور اس کے وسائل سے ہے، مقاصد سے نہیں۔
اب اگر انسان کا کوئی اعلیٰ ترین مقصد نہ ہو جینے کا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر انسان کے جینے کا کوئی اعلیٰ ترین مقصد نہ ہو سوائے اس کے کہ اسے معاشی استحکام حاصل ہو اور معاشرتی سکون امن حاصل ہو، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ انسان سکون کے ساتھ پرامن طریقے سے کھا پی کے مر جائے۔ یہی مطلب ہوا کہ انسان معاشی استحکام اور معاشرتی سکون، کہ سکون کے ساتھ کھائے پیے مزے لے، میرا جسم میری مرضی پہ عمل کرے جیسے نیچر ہے، خبیث آرام سے مر جائے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ زندگی کا مقصد سکون کے ساتھ کھانا پینا اور ٹر جانا، مر جانا۔ جبکہ اسلام کی نگاہ میں یہ زندگی تو مقصود ہی نہیں ہے، یہ تو منزل مقصود کی گزرگاہ ہے۔ عالم ارواح اور عالم برزخ کے درمیان یہ گزرگاہ ہے، اور عالم برزخ بھی ایک قسم کی گزرگاہ ہی ہے، اگرچہ وہاں سے نتیجہ شروع ہو جاتا ہے۔ منزل مقصود تو آگے جا کے جنت ہے، یہ تو گزرگاہ ہے، اور یہ جو زندگی ہے گزرگاہ والی، یہ تو منزل مقصود ہی نہیں۔ تو اسلام کی نگاہ میں جب یہ زندگی مقصود ہی نہیں ہے تو کھانا پی کے کھا پی کے مر جانا سکون کے ساتھ، یہ مقصد کیسے ہو سکتا؟ اسلام گزرگاہ کے ساتھ منزل مقصود کا سلوک کیسے کر سکتا؟ آپ جا رہے ہیں کراچی، 8 گھنٹے کے لیے ٹرین رکتی ہے، تو آپ ایک ہوٹل میں بیٹھ جاتے ہیں چائے پینے کے لیے، اس کی آرائش شروع کر دیتے ہیں، اس گزرگاہ کے ساتھ منزل مقصود کا سلوک کرتے ہیں؟ نہیں، ہر آن چاہے آپ واش روم میں ہوں چاہے جائے نماز پڑھو، آپ کو فکر ہوتی ہے میں گزرگاہ میں ہوں، میری منزل مقصود آگے ہے۔ تو گزرگاہ کے ساتھ منزل مقصود کا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وہ دو رہا ہے جہاں اسلامی معیشت اور سیاست غیر اسلامی معیشت سیاست سب سے پھٹ کر جدا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ خالص لا دینیت کا، خالص سیکولرزم کا، خالص بے دینی کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ انسان صرف پیٹ کا نام ہے، انسان صرف معیار زندگی کا نام ہے۔ خالص مادی سوچ کا نتیجہ سوائے اس کے کچھ بھی نہیں کہ انسان صرف معیار زندگی بلند کرنے کا نام ہے، انسان صرف پیٹ کی پوجا کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے تمام سیاسی دعوے، تمام سیاسی نعرے پیٹ کے گرد گھومتے ہیں اور معیار زندگی بلند کرنے کے گرد گھومتے ہیں۔ مجھے ایک سیاسی جماعت بتائیں جو اس سے باہر ہو۔ ہم آپ کا معیار زندگی بلند کر دیں گے، ہم آپ کو روٹی کپڑا مکان دے دیں گے، اس سے باہر نہیں ہے۔ اس کا انکار نہیں ہے بھائی، یہ مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر مغرب کی جو حاکمانہ گرفت ہم پر قائم ہوئی، جو ان کا غلبہ ہوا انقلاب فرانس کے بعد، جو یورپ میں ایک انقلاب آیا، ایک کیپٹلزم کی ہوا چلی، اس میں عیسائیت رون دی گئی، کیونکہ عیسائیت تھی ہی نقلی تحریف شدہ، اس نے روندا جانا تھا، انہوں نے عیسائیت کی طرح اسلام پر بھی حملہ کر دیا اور وہ رونتے ہوئے چلے آئے، ٹھیک ہے۔ تو مغرب کی جو ایک حاکمانہ گرفت قائم ہو گئی، اس کا نتیجہ بھی کیا نکلا؟ پیٹ ہی پیٹ، معیار زندگی، معیار زندگی۔ پھر لوگوں نے اسلام کی بھی یہی تعبیر شروع کر دی، اسلام اونچ نیچ مٹانے آیا ہے، معاشی مساوات۔ یہ سب سے بڑی نری حماقت ہے دنیا میں کہ کوئی اسلام کے بارے میں یہ الزام درے کہ اسلام معاشی مساوات قائم کرنے آیا۔ اس سے بڑا کھوتا پن اور اس سے بڑی حماقت دنیا میں ہو نہیں سکتی۔ اگر معاشی مساوات قائم کرنے آیا تھے تو نبی نے پیٹ پر پتھر کیوں باندھے؟ صحابہ نے پیٹ پر پتھر کیوں باندھے؟ چیتھڑے ہوتے تھے بیچاروں کے پاس۔ اللہ نے پیشکش کی، میرے رسول احد پہاڑ کو سونا بنا دیتا ہوں۔ تو کس قسم کی معاشی مساوات قائم ہوتی، بلکہ ہمیں برتری حاصل ہو جاتی۔ احد پہاڑ سونا بنتا، دیتے جاتے، اپنی معاشی برتری قائم کرتے۔ تو لوگوں نے اسلام کی بھی یہی تعبیر شروع کر دی، اسلام معیار زندگی بلند کرنے آیا ہے،
اسلام معاشی اونچ نیچ مٹانے آیا. خدا کی قسم اسلام نہ معیار زندگی بلند کرنے آیا دنیاوی حوالے سے، نہ اسلام اس معاشی اونچ نیچ کو مٹانے آیا ہے. اسلام اس اونچ نیچ معاشی اونچ نیچ کو برقرار رکھ کے، ہاں اسلام معاشرتی اونچ نیچ نہیں رکھتا لیکن فرق مراتب کا خیال وہاں بھی رکھتا ہے. معاشی اونچ نیچ کو برقرار رکھتے ہوئے فرد کو اس کے مقام پہ رکھتا ہے. خوشحال ہے تو خوشحالی کے مقام پر، بدحال ہے تو بدحالی کے مقام پہ رکھ کے اس کا امتحان لیتا ہے کہ تو اس خوشحالی کے مقام پہ شکر کرتا ہے کہ نہیں، اور تو بدحالی کے مقام پہ صبر کرتا ہے یا نہیں. کلاس لیس سوسائٹی اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں. یہ فطرت کے خلاف جنگ ہے. اسلام نے اسلام تو خود فطرت سلیمہ کو سامنے لانے والا، اس کے وہ خلاف جنگ کیسے کرے؟ کیا آج تک دنیا میں ممکن ہوا معاشی مساوات؟ پاسبل ہی نہیں ہے بھائی. امیر بھی ہوں گے غریب بھی ہوں گے. غریب کو تنخواہ ملے گی، امیر کا کام ہوگا. یہ دنیا یہی سرکل ہے. سارے امیر ہوئے کام کون کرے گا؟ سارے غریب ہوئے کام کون لے گا؟ تو اسلام اس لیے نہیں آیا. تو خیر بات چل رہی تھی اس پیٹ کے اوپر. خالص مادی سوچ کا نتیجہ پیٹ معیار زندگی. سیاسی نعرے، سیاسی دعوے، پیٹ معیار زندگی. کوئی سیاسی جماعت اس سے باہر نہیں. مغرب کی حاکمانہ گرفت کا نتیجہ معیار زندگی پیٹ. جن لوگوں کی نظر میں اس زندگی کا کوئی آگا پیچھا نہیں، کوئی آغاز و انجام نہیں، وہ معاشی اور سیاسی حوالے سے خواہ کتنی ہی ترقی کر جائیں، وہ کھا پی کر مر جانے سے آگے کیا سوچ سکتے ہیں؟ جتنی مرضی ترقی کر جائیں وہ کھا پی کر مر جانے کے علاوہ اور سوچ کیا سکتے ہیں؟ جتنا مرضی دنیا میں وہ معاشی جال بچھا دیں، جتنا مرضی وہ دنیا میں سیاسی جال بچھا دیں، جن لوگوں کی نظر میں زندگی کا کوئی آگے پیچھا نہیں، وہ سکون کے ساتھ کھا کے مر جانے کے علاوہ کیا سوچ سکتے ہیں؟ یہاں فل سٹاپ ہے ان کا. سوال ان لوگوں سے ہے جنہوں نے جانوروں کی سطح سے بلند ہو کے اپنے لیے خلافت کا مقام پسند کر لیا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. ہم اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ نے ذمہ داری سونپی ہے. سوال ان لوگوں سے ہے جنہوں نے جانوروں کی سطح سے اپنے آپ کو بلند کر کے، کھا پی کر سکون سے مر جانے سے کی سطح سے اپنے آپ کو بلند کر کے اپنے لیے خلافت کی ذمہ داری کو پسند کر لیا ہے، اور وحی اور نبوت کی روشنی میں یہ جان لیا ہے کہ یہ زندگی گزرگاہ ہے، عارضی جگہ ہے، اس سے آگے گزر کے منزل مقصود پہ پہنچنا ہے، اس گزرگاہ میں اس کی تیاری کرنی ہے. سوال ان لوگوں سے ہے انہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس گزرگاہ کے ساتھ منزل مقصود کا سلوک کریں؟ انہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس عارضی گزرگاہ میں ہمیشہ کے لیے کھا پی کر زندہ رہنے یا مر جانے یا سکون سے بیٹھنے کا ذہن بنا لیں؟ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے امتیوں، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے یا کوئی رہ گزر مسافر رہتا ہے. یہ تو گزرگاہ ہے. بندے مومن کبھی بھی اپنے آپ کو دنیا میں مستقل مقیم سمجھ نہیں سکتا. اس کی ذہنیت مسافرانہ ہوگی کہ میں اس دنیا میں مسافر ہوں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. محض معاشی برتری، محض سیاسی برتری، کھا پینا آرام سے سکون سے کہ اسے معاشی استحکام میسر ہو، معاشرتی امن ہو، کھا پی کر سکون سے رہنا اور پھر مر جانا، ٹر جانا، یہ بندے مومن کا مقصد زندگی ہو ہی نہیں سکتا. آج پورے سوشل میڈیا پہ موٹیویشنل سپیکر کیا سکھاتے ہیں؟ کمانا کیسے، کھانا کیسے. آپ دیکھیں، یقین کریں انہی کو لائکنگ ملتی ہے،
اور مولویوں میں سے بھی انہی کو لائکنگ ملتی جو لطیفے سناتے ہیں، پھلجڑیے چھوڑتے ہیں. ذرا برننگ ایشو آگے اس پر 3 منٹ کا کلپ بنا دیا، ہنسا دیا. ایجوکیشن بیسڈ جتنے بھی چینل ہیں وہ پیچھے ہی پیچھے ہیں. ہاں، یا کسی صحابی کو گالی دے دو وائرل ہو جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ دیکھ لیں، یہ تو اس قوم کا حال ہے. کوئی لڑکی اپنی ہوریاں تصویر لگا دے، وائرل ہو جائے گی، لائکس بھی مل جائیں گے، اس کو فالوورز بھی مل جائیں گے، سبسکرائبر بھی مل جائیں گے، اس کی آمدنی بھی شروع ہو جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو تھوڑی بہت لڑکیاں ڈرتی ہیں وہ نقاب پہن کے رنگ برنگے برقعے اور رنگ برنگے نقاب پہن کے اور رنگ برنگے فیشن کر کے دین کی بات کرتی ہیں ٹک ٹاک. خدا کا خوف کرو یار. دین ابھی تمہارا اتنا محتاج نہیں ہوا کہ تم باہر نکلو، آرام سے اپنے گھر میں بیٹھو. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرض کر لیں کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ہے جسے معاشی استحکام بھی حاصل ہے، سیاسی برتری بھی حاصل ہے، لیکن اسلام کے دعوے میں وہ زیرو ہے. اسلام کے دعوے میں وہ زیرو ہے. اور دوسری طرف مسلمانوں کی ایک اور جماعت ہے جسے معاشی استحکام بھی حاصل نہیں، مفلس ہے. جسے سیاسی برتری بھی حاصل نہیں، محکوم ہے، لیکن اپنی استطاعت کے مطابق اسلام پر عمل ہے. ایمانداری سے بتائیے ان دونوں جماعتوں میں کون سی جماعت کام کی ہے؟ جسے سیاسی برتری بھی حاصل نہیں، معاشی استحکام بھی حاصل نہیں، محکوم ہے، غلام در غلام در غلام ہے، تتر بترے چیتھڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن استطاعت کے مطابق اسلام پر عمل ہے. ترجیح اسی کو حاصل ہے. یہ کوئی میں انہونی باتیں تو نہیں کر رہا، یہ تو پورے دین کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مکے میں مسلمانوں کی صورتحال کیا تھی؟ سیاسی برتری تھی، محکوم، جو ایمان لاتا اس کے چیتھڑے اڑ جاتے تھے. معاشی برتری تھی، مفلس تھے، اول تو غریب ایمان لایا، کوئی امیر ایمان لایا تو اس کو بھی گرد و پیش کے بائیکاٹ کی وجہ سے غریب ہونا پڑا. مصعب بن عمیر جیسے شہزادے کو کفن پورا نہیں ملا، لیکن وہ جماعت اس کو سند اوپر سے ملی، رضی اللہ عنہم ورضوا. آخر ہماری سوچ کیوں نہیں جاتی؟ ایک جماعت ہے نام کی مسلمان، اسے سیاسی برتری بھی حاصل ہے، معاشی استحکام بھی حاصل ہے، عمل میں زیرو ہے، اور دوسری طرف نہ سیاسی برتری نہ معاشی استحکام، لیکن اپنی استطاعت کے مطابق عمل. وہ ہیرو ہے اللہ کے ہاں، وہ مقبول ہے اللہ کے ہاں. لیکن نہ میں سیاسی برتری کی نفی کر رہا ہوں، نہ معاشی استحکام کی نفی کر رہا ہوں. ایمان بھی ہو، عمل صالح بھی ہو، پھر معاشی برتری بھی ہو، سیاسی استحکام بھی ہو، سونے پہ سہاگا ہے، سونے پہ سہاگا ہے. لیکن ایمان اور عمل صالح کے لیے معاشی برتری کی بھی قربانی دے دی جائے گی، سیاسی برتری کی بھی قربانی دے دی جائے گی، لیکن سیاسی برتری کے لیے، معاشی استحکام کے لیے ایمان اور عمل صالح کی قربانی نہیں دی جائے گی. اللہ کے نبی کو کیا کہا گیا تھا؟ کیا چاہیے آپ کو؟ سرداری چاہیے، خوبصورت لڑکی چاہیے شادی کے لیے، کیا چاہیے؟ بادشاہت چاہیے، سب کچھ دے دیتے ہیں. کہا ایک ہاتھ میں سورج دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو پھر بھی میں باز آنے والا نہیں. یعنی سیاسی برتری بھی مل رہی تھی، معاشی استحکام بھی، لیکن بدلے میں ایمان اور عمل صالح کا، ایمان اور عمل صالح کی قیمت پہ یہ سودا ہو رہا تھا. اللہ کے نبی نے یہ سودا منظور نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ کو یہ سودا منظور نہیں تھا. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. ایمان اور عمل صالح کے لیے معاشی استحکام کی بھی قربانی دی جائے گی، سیاسی برتری کو بھی چھوڑ دیا جائے گا، لیکن سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے ایمان اور عمل صالح کو چھوڑا نہیں جائے گا. تو پھر مقصود کیا بنا زندگی کا؟ زندگی کا مقصود مومن صالح بننا.
مومن صالح بننا. اور یہ اس کامل دین کا وہ زندہ معجزہ ہے. اس کامل دین کا یہ وہ زندہ معجزہ ہے کہ اس پر شاہ و گدا، حاکم محکوم، امیر فقیر، تونگر و تنگ دست، بدحال و خوشحال، سب پر اس دین کی راہیں یکساں طور پر کھلی ہیں. جو جتنی ترقی کرنا چاہے کرتا چلا جائے. اگر اسلام نے سیاسیات اور معاشیات کو مقصد بنا لیا ہوتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس دین نے پوری انسانیت کے تمام حالات کا احاطہ ہی نہیں کیا. یہ ناقص دین ہوتا، کیونکہ ہر وقت سیاسی برتری ممکن نہیں، ہر وقت معاشی برتری ممکن نہیں. اور جبکہ اسلام نے حکم دے دیا سیاسی اور معاشی برتری کا، اس کا مطلب اسلام کیا ہوا؟ ناقص ہو گیا. اسلام نے ایسا حکم دے دیا تکلیف ما لا یطاق، جو طاقت میں ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ انبیاء کی دعوت اور محنت کا رخ براہ راست ایمانیات کی طرف رہا ہے، مومن صالح بننا. نہیں کرے، لیکن میری کوشش ہوتی اس طرح بات کروں کہ ایک عام انسان بھی سمجھ جائے اس کو. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو بات کس پہ ہو رہی تھی شروع سے؟ جی صحیح، مومن صالح بن. تو یہ سیاسی اور معاشی ہدایات جو انبیاء کو ملی یہ وسائل کے درجے میں ملی، مقاصد کے درجے میں نہیں ملی. وسائل کس لیے؟ کہ سیاسی ہدایات انبیاء کو اس لیے ملی کہ سیاسی برتری سے ایمانیات مضبوط ہوں، معاشی ہدایات اس لیے ملی کہ معاشی استحکام سے ایمانیات مضبوط ہوں. اگر آج ایک متقی بندہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اربوں خربوں کا مالک بنا دیا ہے تو اس کی وجہ سے فائدہ کس کو ہوگا؟ امت مسلمہ کو. اس کی بھی تو ضرورت ہے. لیکن یہ سب وسائل کے درجے میں ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں سوال یہ ہے کہ انبیاء کو سیاسی اور معاشی ہدایات بھی ملی، ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ ان کا سٹیٹس مومن صالح کے مقابلے میں وسائل کا ہے، مقاصد کا
بس میں بار بار زور اس لیے دے رہا ہوں، یہاں دینی سیاسی تحریکیں جا کے چوٹ کھاتی ہیں، گر پڑتی ہیں۔ جب دینی سیاسی تحریکیں چلتی ہیں، انہوں نے اپنے ہجوم کو بڑھانا ہوتا ہے تو وہ عام جمہوری سیاسی جماعتوں کی طرح اپنے ہجوم کو بڑھانے کے لیے اسلام کا سیاسی اور معاشی نعرہ لگا دیتے ہیں، ایمانیات ان سے فراموش ہو جاتی ہیں، ایمانیات وہ فراموش کر دیتے ہیں، پھر وہ اسلام کے سیاسی اور معاشی ہدایات کو وسائل کے درجے سے بڑھا کر مقاصد کے درجے پہ لے آتے ہیں، ان سے ایمانیات فراموش ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے بعض دینی سیاسی جماعتیں بالکل سچی نیت کے باوجود وہ جب معاشی اور سیاسی ہدایات کو اسلام کے وسائل کے درجے میں نہیں رکھتی، بڑھا دیتی ہیں، وہ ایمانیات کو یوں فراموش کر دیتی ہیں کہ پھر ان کی تربیت نظریات پہ ہوتی نہیں، پھر وہ سیاسی اور معاشی امبریلا کے نیچے ان طبقات کو بھی لے آتے ہیں جو سراسر صحابہ کے دشمن ہوتے ہیں، ختم نبوت کے دشمن ہوتے ہیں، زندیق اور مرتد ہوتے ہیں، ان کو بھی وہ اپنی سیاسی امبریلا کے نیچے لے آتے ہیں اور اتحاد امت کی ڈرامہ بازی کرتے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیں، جو اللہ کے رسول کا نہیں میرا اور آپ کا ہو سکتا؟ ایمانداری سے بتائیں، جو اللہ کے رسول کے سسر ابو بکر کا نہیں ہے، جو اللہ کے رسول کے داماد عثمان کا نہیں ہے، جو اللہ کے رسول کے سسر عمر فاروق کا نہیں ہے، وہ میرا اور آپ کا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہی تو ایمانیات ہیں۔ ایمانیات توحید سے شروع ہوتی ہیں، صحابہ تک جاتی ہیں۔ تو بالکل سچی نیت کے باوجود وہ دینی سیاسی جماعتیں جو معاشی اور سیاسی ہدایات کو وسائل کے سٹیٹس پہ نہیں رکھتے، مقاصد کے سٹیٹس پہ لے آتے ہیں، تو پھر ہوتا کیا؟ ان سے ایمانیات فراموش ہو جاتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مغرب نے وسائل کو مقاصد بنا لیا، کھا پی کے مر جانے کو مقصد بنا لیا، تو خدا نے ان سے کیسا انتقام لیا؟ خدا نے ان سے یوں انتقام لیا کہ مقاصد فراموش کر گئے، جانوروں کی سطح پہ آ گئے، زندگی کے آغاز و انجام پر نظر ڈالنے کی بجائے جو بیچ کی گزرگاہ ہے یہ زندگی، اس پر ٹک گئے، اسی کو مقصد بنا لیا کہ مقصد کیا ہے؟ دنیا میں جینا، معیار زندگی بلند کرنا، کمانا، مر جانا، بس پیٹ۔ وہ اس پہ آ گئے۔ یہ خدائی انتقام تھا ان سے، اور یہ آج کی صورتحال قرآن کریم کی آیت کی بہترین تشریح ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ان سے یہ انتقام لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی ذاتوں کو ان کے لیے بلا دیا۔ وہ خدا فراموش ہو گئے تو اللہ نے تعالیٰ ان کو خود فراموش کر دیا۔ اب ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ کس نے بھیجا ہے، کیوں آئے، کیا کام ہے، اب بس یہی کھا پی کر مر جانا۔ یہ سورۃ الحشر، ایسے مشکل سوال نہ کیا کریں، ویسے بتا دیا، قرآن کی آیات یاد نہیں رہتی کہاں ہے۔ سورۃ الحشر ہے، اس کا آخری رکوع ہے۔ وہ مشہور آیات ہے نا، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ وہی رکوع ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ بخشے، میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ، کسی حافظ سے کوئی بات پوچھا، وہاں پہ یہ کہاں ہے، وہ بتا نہ سکتے، کہتے یار رمضانی حافظ ہو تم۔ میرے ایک استاد مجھے کہنے لگے ایک دفعہ، تب حافظ نہیں تھے، کہنے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم آج بھی، میں نے ان کی جوتوں میں رکھ کے سیکھا ہے بہت کچھ ان سے۔ تو کہنے لگے خلیق ہمیں جو آیات کا پتہ ہوتا، ہمیں پتہ ہوتا یہ آیت کہاں ہے۔ میں کہا استاد یہ گستاخی معاف، ہمارے پاس 6666 یا اس سے کم و بیش اوپر نیچے آیات ہیں، آپ کے پاس چند آیات ہیں، آپ کو تو پتہ ہوگا۔ ہمیں وہ 6 سے 7 ہزار آیات میں تلاش کرنی پڑتی ہیں، تو وہ پھر ہنسے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ بھی فگر عجیب سا ہے، 6666، بس آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے ان سے انتقام یہ لیا کہ وہ مقاصد کو بھول گئے، ٹھیک ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یاد رکھیں، اس کا پیٹ ہے۔ پیٹ انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے، اور پیٹ بھر جائے
تو اس کے بعد انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی شرمگاہ کے تقاضے ہیں۔ یہ انسان کے اندر دو بڑی کمزوریاں ہیں، انہی دو کمزوریوں کو کارل مارکس نے، اشتراکی فلسفے نے، سرمایہ دارانہ نظام نے فوکس کیا، ان دو کمزوریوں کو دبانے کی بجائے ابھارا۔ اشتراکی نظام کو پڑھ لیں، نتیجہ کیا ہے؟ بے لگام پیٹ، بے شرم شرمگاہ۔ پورے سرمایہ دارانہ نظام کو آپ آپریشن کر لیں، سرجری کر لیں، انالیسس کر لیں، آپ کو نیچے ریزلٹ کیا نکلے گا؟ بے لگام پیٹ، بے شرم شرمگاہ۔ دونوں میں فرق یہی ہے کہ ایک ریاست ہاتھ میں پکی پکائی روٹی دیتی ہے اور دوسرا خود ہی کماتا ہے جس طرح مرضی کمائے۔ ایک کے ہاں ڈیمانڈ سپلائی کی کھلی آزادی، دوسرے کے ہاں ڈیمانڈ سپلائی کا تصور ہی نہیں ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ یہ ہوا کیسے۔ اشتراکیت تو سرمایہ دارانہ نظام کے رد عمل میں آئی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اس سٹیج پر اس پر بھی بات کریں گے۔ رد عمل میں آئی، بڑی برائی بن گئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اشتراکیت کو پہلے مٹا دیا۔ یہ اشتراکی والے بڑے خطرناک ہوتے ہیں، جیسے آپ کا چائنا ہے، روس ہے، یہ یورپ سے زیادہ خطرناک ہے۔ یورپ کے لوگوں میں پھر بھی کچھ رحم ہوتا ہے، ان لوگوں کے دل میں رحم نہیں ہوتا۔ ایک بات یاد رہی، کہتے نا شہد سے میٹھی، ہمالیہ سے اونچی، پتہ نہیں دریا کا سمندر سے گہری ہماری دوستی، لکھ لعنت، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ یہ جو ملک دیوالی ہوتا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے ذرا دیکھیں۔ اس کے پیچھے تو ہم ہی ہیں، لیکن ہم نے جن سے قرضہ لیا وہ کون ہے جو ہمیں چھوٹ نہیں دے رہا؟ یورپ پھر بھی چھوٹ دیتا ہے، امریکہ پھر بھی چھوٹ دیتا ہے، چائنا دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی چائنا کی وجہ سے سری لنکا دیوالیہ ہوا، اور ہم اسی چائنا کی وجہ سے آج اس صورتحال پہ کھڑے ہیں۔ شہد سے میٹھی تو ہمالیہ سے اونچی تو پتہ نہیں سمندر سے گہری، عجیب عجیب یہاں ہماری ڈکوسلے ہیں، خدا کی قسم۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو بات یہ ہو رہی تھی انسان کیا کہ دو بڑے کمزوریاں ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کا پیٹ ہے۔ پیٹ بھوکا ہونا تو کوئی زنا بھی نہیں کرتا، نہ کر سکتا۔ پیٹ بھر جائے، خدا کے لیے اوپر خاموش رہیں، پیٹ بھر جائے تو دوسری بڑی کمزوری اس کی شرمگاہ کے تقاضے ہیں۔ انسان انہی دو کمزوریوں کی وجہ سے اپنے اخلاق کا سودا کر لیتا ہے، اپنے کردار کا سودا کر لیتا ہے، اس کی ساری خوبیاں صفات ملیم میٹ ہو جاتی ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام نے، اشتراکی نظام نے انہی انسان کی انہی دو کمزوریوں کو دبانے کی بجائے ابھارا، اور ایسے ابھارا کہ پیٹ اور شرمگاہ کا نعرہ ہی سامنے آ گیا۔ اشتراکی نظام کا نتیجہ دیکھیں، سرمایہ دارانہ نظام کا نتیجہ دیکھیں، پیٹ اور شرمگاہ کے تقاضے پورے کرتے ہیں، بس تو جیسے بھی پورے ہوں۔ جبکہ اسلام نے انسان کی انہی دو کمزوریوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی۔ ہائے، ہم اسلام کو مانتے تو ہیں، جانتے نہیں۔ کاش ہم جان جائیں۔ وہ لوگ جانتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، کاش وہ مان جائیں۔ ہم مانتے ہیں، جانتے نہیں کہ اسلام ہمارے ساتھ کتنا رحم دل ہے۔ اسلام نے انسان کی ان دو کمزوریوں کو دیکھا اور اس کا علاج بھی کیا انبیاء کے ذریعے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، میں عربی عبارت کیا ہے، بخاری کی حدیث، عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی مجھے ضمانت دے دی، اور دو ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی مجھے ضمانت دے دی، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلے الفاظ یاد نہیں آ رہی، ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ ہاں، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، جس نے مجھے دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے زبان، اس کے غلط استعمال نہ کرنے کی ضمانت دے دی، اور دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ۔ یہ عربی کا انداز ہے، اسلوب۔ ہمارے ہاں ذرا یہ اسلوب عجیب سا بن جاتا ہے، لیکن اسلوب عربی کا ہی مقدم ہے، اسلام اس میں اترا ہے۔ جو شرمگاہ کی ضمانت دے اور جو دو جبڑوں کے درمیان زبان، اس کے غلط استعمال نہ ہونے کی ضمانت دے، شرمگاہ کے غلط استعمال نہ ہونے کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بعض لوگ اس کی تشریح کیا کرتے ہیں، زبان کا غلط استعمال، غیبت نہ کریں، گالی نہ دیں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہاں صرف بات ہے زبان کا غلط استعمال، چاہے وہ جیسا بھی ہو۔ یہی زبان کا چٹخارا ہے جو پیٹ تک پہنچتا ہے۔ یہ زبان کا چٹخارا کیا ہے؟ پیٹ تک پہنچتا ہے۔ تو یہاں دو چیزیں آ گئیں، پیٹ اور
شرمگاہ. اللہ کے نبی کہتے تم مجھے پیٹ اور شرمگاہ کی ضمانت دے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اب آگے روزہ آ رہا ہے, اللہ مجھے اور آپ کو پانے کی توفیق بھی عطا فرمائے, رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. روزہ انہی دو کمزوریوں کو قابو کرنے کا نام ہے. روزہ کیا ہے؟ شرمگاہ کو قابو میں رکھنا ہے, پیٹ کو قابو میں رکھنا ہے, سحری ختم ہونے سے لے کر افطار تک. روزہ اسی کا نام ہے بس, عقل و شرب و جماع سے. اسلام نے تو روزے سے بھی ان دو کمزوریوں پر قابو پانے کی کوشش کی ہے. اور یاد رکھیے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور یہ یاد رکھیے کہ انسان کی فطرت خبیثہ نہیں, انسان کی فطرت سلیمہ کھانے پینے کی اتنی پیاسی نہیں جتنی اللہ کی پیاسی ہے. وہ خبیث بن جائے تو پھر پیاس نہیں رہتی. انسان کی فطرت سلیمہ کھانے پینے کی اتنی بھوکی پیاسی نہیں جتنی وہ اللہ کی پیاسی ہے. یہی وجہ ہے جس کی بھوک کا سامان ہو جائے, جس کی پیاس کا سامان ہو جائے, لیکن وہ اللہ کی جو پیاسی ہے اس کا سامان نہ ہو تو وہ مطمئن غیر مطمئن رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ خودکشی کرتا. جاپانیز کو دیکھ لیں, کتنے خوشحال لوگ ہیں جاپان والے, نہ بھوک نہ پیاس, کچھ بھی نہیں ہے, اسٹینڈرڈ ہے. وہ 1 سال بعد گاڑی دے مارتے ہیں چھکڑا کر کے, وہ ہمارے پاس سب سے بہترین گاڑی ہوتی ہے. ان کا معیار زندگی اتنا بلند ہے. لیکن جاپان میں خودکشی کی شرح سب سے زیادہ ہے. کیوں؟ انسان دراصل اللہ کا بھوکا پیاس ہے, وہ نہیں ملی. سمجھ رہے ہیں؟ اور جس کی بھوک پیاس جو اللہ کی لگی ہوئی ہے اس کا سامان ہو جائے تو یہاں کی بھوک پیاس کو برداشت کر لیتا ہے, صابر و شاکر رہتا ہے. اللہ کی بھوک پیاس کا سامان ہو جائے اور اللہ سے اس کا تعلق بن جائے تو یہاں کی جو پیٹ کی بھوک ہے اور بھوک کی پیاس ہے وہ لگی بھی رہے پھر بھی وہ صابر و شاکر رہتا. خودکشی خس و خاشاک کی جھونپڑی میں بھی اس کو وہ سکون نصیب ہوتا ہے جو بادشاہ کو اپنے محل میں نصیب نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ ہے معیشت, یہ ہے اسلام کا تصور معیشت. دیر سے بعض ساتھی آتے تو مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے کہ کتنی مشکل سے باتیں آپ کے سامنے جاگ کے کرتا ہوں, وہ پھر آدھی باتیں وہ سن رہے ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں ہوتا کہ سو کے اٹھ کے آ کے وضو کر کے میں یہاں بیٹھ جاؤں. لا الہ الا اللہ. یہ ہے معیشت. معیشت کیا ہے؟ انسان کے ساتھ کچھ ضرورتیں لگی ہوئی ہیں. یہ ضرورتیں جن چیزوں سے پوری ہوتی ہیں ان کو دولت کہتے ہیں. اسی دولت کی پیدائش, اسی دولت کا استعمال, اسی دولت کی تقسیم, اسی دولت کا تبادلہ, اسی دولت کو خرچ کرنا, ان کی فنی بحثوں کو علم معیشت کہتے ہیں, علم معاشیات کہتے ہیں. علم معاشیات کے 2 ہی بنیادی اصول ہیں, مسائل ہیں. دولت کا حصول, دولت کا استعمال. اکنامکس والے جانتے ہیں دولت کا حصول اور اس کے بعد دولت کا استعمال. اسلام بھی جب معیشت پہ بات کرتا ہے تو انہی دونوں کی روشنی میں بات کرتا ہے, دولت کا حصول, دولت کا استعمال. ہاں وہ اپنی اصطلاح رکھتا ہے. دولت کا حصول کسب مال, پتہ نہیں آج کل روپوں پہ لکھا ہوا کہ نہیں, پہلے لکھا ہوتا تھا ضیاء کے دور میں کسب حلال, آج کل بھی لکھا ہے پتہ نہیں, دیکھا نہیں. اصول رزق, اچھا, کسب حلال ہے عبادت, ٹھیک ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. اسلام بھی اسی پہ بات کرتا ہے. دولت کا حصول یعنی کسب, دولت کا استعمال یعنی انفاق. میں نے اس لیے ان کی بات کی کہ اسلام ان دونوں اصطلاحات کو قرآن میں بہت استعمال کرتا ہے. انفاق تو انفقو انفقو انفقو. انفاق اسلام میں رسوخ و پختگی, ایمان اور نماز کے بعد سب سے زیادہ جس چیز پر منحصر ہے وہ انفاق ہے. اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ. جو ایمان میں راسخ ہونا چاہیے وہ خرچ کرے, یہ بات یاد رکھیں. تو اسلام بھی ان 2 پہ بات کرتا ہے, لیکن فرق ہے. غیر اسلامی معاشی فلسفے جب دولت کے حصول اور اس کے استعمال پہ بات کرتے ہیں تو فوکس دولت کے حصول کو کرتے ہیں, کسب پہ کرتے ہیں, کسب مال پہ. اسلام جب اپنے معاشی اصول پہ بات کرتا ہے تو دولت کے حصول پر بات کرنے کی بجائے دولت کے استعمال پہ بات کرتا ہے. خرچ کرو خرچ کرو, زور وہ انفاق پہ دیتا ہے. کتنی الٹ بات ہے. بظاہر کیا لگتا ہے بھائی, دولت حاصل ہوگی تو خرچ ہوگا,
تو پھر تو حصول پہ زور دینا چاہیے. اسلام یہ نہیں کرتا. اسلام دولت کے حصول پہ زور دیتا ہی نہیں, دولت کے استعمال پہ زور دیتا ہے, انفاق پہ زور دیتا ہے. وجہ آپ سمجھیں, جس ہستی نے انسان جیسی مشین بنائی ہے, وہ یہ مشین چلے گی کیسے, کون بتائے گا؟ وہی بتائے گا. انسان نے جب معاشی اصول بنا لیے, اس نے دولت کے حصول کو فوکس کیا, کسب مال کو فوکس کیا, اور اللہ نے انسان بنایا دولت کے استعمال کو فوکس کیا, کسب پہ بات ہی نہیں کی. کس کسب پہ بات کی وہ آگے جا کے بات ہوگی. لا الہ الا اللہ. اس کی وجہ یہ ہے, دولت کے حصول کی جو ہوس ہے من جانب اللہ بندے کی نیچر میں رکھ دی گئی ہے, اور وہ ہوس اتنی رکھ دی گئی کہ مزید گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس کو کوئی ترغیب دی جائے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. سورۃ الفجر ہے, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. تم مال سے اتنی محبت کرتے ہو کہ جمع, اتنی محبت کرتے ہو کہ مزید محبت کی گنجائش نہیں ہے. یہ جمع کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو. تو دولت حاصل کرنے کی ہوس بندے کی نیچر میں اللہ نے رکھ دی ہے, اس کو ابھارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کی ترغیب دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے, لو کان لابن آدم وادیان من المال. اگر ابن آدم کے پاس, آدم کے بیٹے کے پاس 2 وادیاں مال کی ہوں, سونے کی ہوں, چاندی کی ہوں, ہیرے جواہرات کی ہوں, لبتغى ثالثا, وہ تیسرے کے پیچھے پڑ جائے گا. اسے 2 پہ آرام نہیں آئے گا, اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. ولا يملأ جوفه الا التراب. اس کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھرے گی. اب بتائیں, دولت کے حصول کے لیے کوئی ترغیب دینے کی ضرورت ہے؟ تو جس نے انسان بنایا وہ بہتر سمجھتا ہے کہ یہ مشین کیسے چلے گی. آپ گاڑی بناتے ہیں تو ساتھ ہی چھوٹی سی کاپی دے دیتے ہیں, یہ گاڑی یوں چلے گی. تو اللہ نے جو مشین بنائی اس کو پتہ نہیں کہ گاڑی کیسے چلے گی, کہ میں نے اپنے انسان کو دولت کے حصول پر زور دینا کہ اس کے استعمال پہ میں نے زور دینا. انفاق پہ زور ہے, کسب پہ زور نہیں ہے. لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. یہ جو دولت کی ہوس ہے, دولت حاصل کرنے کی جو محبت ہے, جو خواہش ہے, جو ہوس کے درجے تک ہے, یہ بھی انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے. اس کمزوری کا علاج اسلام نے حلال کی قید لگا کے دبایا ہے. اس ہوس کو دبایا ہے حلال کی قید لگا کے, کسب حلال. تم نے ہر قسم کا کسب نہیں کرنا, ہر قسم کی دولت حاصل نہیں کرنی, بلکہ کون سی حاصل کرنی ہے؟ حلال. تو یہ جو ہوس ہے اس کو اسلام نے حلال کی قید لگا کے دبایا ہے, ابھارا نہیں ہے. ابھارا کیوں؟ یہ پہلے ہی بائی نیچر اللہ کی طرف سے اتنی رکھ دی گئی ہے کہ اس کو ابھارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کو دبانے کی ضرورت ہے. حلال کی قید لگا کے اللہ نے اس کو دبایا ہے. میں وہ باتیں کر رہا ہوں آپ سے, انشاءاللہ آپ کو یہ عام کتابوں میں نہیں ملیں گی. اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ اپنی بڑائی کا اظہار کروں, اس لیے کر رہا ہوں کہ جا کے کتابیں بھی کھول لیں, اور اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ شوق سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں. لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. ہمارے ہاں چل سو چل نہیں ہوتا, ایک کتاب پکڑ لیتے چل سو چل. لا الہ الا اللہ. اب یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے. اس کمزوری کا علاج اسلام نے کیا ہے, جبکہ غیر اسلامی معاشی فلسفوں نے اس کمزوری کا علاج نہیں کیا. اس کمزوری کو ہاتھ میں لے لیا, اس کو ابھارا, اس کو اٹھایا. یہاں تک کہ غیر اسلامی معاشی فلسفوں نے صاف کہہ دیا انسان صرف پیٹ کا نام ہے, انسان صرف معیار زندگی بلند کرنے کا نام ہے. تمام قومی, بین الاقوامی, سیاسی, سماجی, معاشی, معاشرتی اقدار پیٹ کے گرد چکر لگاتی ہیں بس. یہ انہی کا کہا ہوا جملہ ہے نا, ہر انسان کی ایک قیمت ہے, چھوٹی قیمت پر نہیں بکے گا تو بڑی قیمت پہ جا کے بک ہی جائے گا. وہ تو میتھمیٹیکل فارمولا سمجھتے ہیں اس کو. پھر ہمیں گالی بھی دیتے ہیں وہ, یہ تو پاکستانی اپنی ماں بیچ دیتے ہیں, اور ہم نے اپنی مائیں بیچی ہیں. اعتراف کریں نا, بیچی ہیں, ڈالر پاؤنڈ پہ بیچی ہے بھائی. آپ یہ کیا کر رہی ہے امریکہ میں؟ ہم نے تو بیچی ہیں, کیوں انکار کرتے ہیں؟ ہم جس سطح پہ آ چکے ہیں اس سطح کا اقرار کریں. بدترین سطح پہ آج ہم ہیں.
لا الہ الا اللہ. غیر اسلامی معاشی فلسفوں نے انسان کی اس کمزوری جو دولت کی ہوس سے اس سے فائدہ اٹھایا کہ انسان صرف پیٹ کا نام ہے. اب یہ قومی، بین الاقوامی، سماجی، سیاسی، معاشی، معاشرتی نعرہ ہے، اور یہ نعرہ اتنا طاقتور ہے دنیا کی کوئی حکومت، کوئی سیاسی جماعت اس نعرے کے بغیر عوام کو منہ نہیں دکھا سکتی. جو سیاست، جو حکومت آتی ہے وہ یہی نعرہ لگاتی، تمہارا معیار زندگی بلند کریں گے، تمہارے پیٹ کا سامان کریں گے. یہ نعرہ اتنا طاقتور ہو چکا، اس کے بغیر وہ عوام کو منہ نہیں دکھا سکتی. اور اسی دولت کی ہوس کو ابھارنے کا نتیجہ ہے اقربا پروری عروج پر ہے، ذخیرہ اندوزی عروج پر ہے، چوری ڈکیتی عروج پر ہے، جیل، رشوت، فریب، دھوکہ، فراڈ عروج پر ہے. یہ کام صرف فاقہ کش نہیں کرتے جس کو بھوک لگی ہو تو اس نے ڈاکہ مار لیا. فاقہ کش تو بھوک لگے ڈاکہ مار لے، جا کے پولیس مقابلے میں اڑ جاتا ہے. بڑے بڑے پڑھے لکھے اور ایسے ڈاکے مارتے، ایسی انجینئر ان کی کیا کہتے ہیں فنکاری ہوتی ہے، پورے ملک کو دیوالیے کر جاتے ہیں، پھر بھی معصوم ہوتے ہیں، دوبارہ تخت سلطنت پر آ جاتے ہیں کہ ہم تمہارے عزیز ہم وطنوں، ہم ہی تمہارے محسن ہیں، مددگار ہیں، ہم درد ہیں، ہم قدم ہیں، ہم دم ہیں، جو مرضی لگا لے. اسی دولت کی ہوس کا نتیجہ جو فاقہ کشوں سے خوشحال لوگوں تک لامحدود ہے، اسی دولت کی ہوس کو ابھارنے کا نتیجہ دیکھیں افراد سے اقوام تک لامحدود ہے. فرد کو نوچ رہا ہے، قومیں قوموں کو نوچ رہی ہیں، جنگ کی وجہ سے یا جنگ کا داؤ استعمال کر کے، یا جنگ کے دباؤ کا داؤ استعمال کر کے، یا صلح کا داؤ استعمال کر کے، یا امداد کا داؤ استعمال کر کے. یہ تمام داؤ پیچ آج قومیں ایک دوسرے پر آزما رہی ہے، پیچھے دولت کی ہوس ہے. بس لوٹ کھسوٹ ہے، نوچنا ہے، قوم قوم کو نوچ رہی ہے امداد کے نام پہ. آپ اسی IMF اور دنیا کے مالیاتی اداروں کو دیکھ لیں، کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اصل تو قصور ہمارا ہے نا کہ ہم نے کیوں لیا، پاکستان بنا ہم سود میں غرق ہو گئے. ایسا ہے؟ لیکن کیا وہ بھی تو بطور انسان ان کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں تھی؟ وہ امداد کے نام پر ہمیں نوچ رہے ہیں، ہم سے لے کے ہمارے بچوں کا پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کو پال رہے ہیں. کیا ہے؟ کسب دولت، دولت کی ہوس، اس کو ابھارنے کا نتیجہ. اگر دولت کی ہوس کی بجائے دولت کے استعمال کو فوکس کیا جاتا، چاہے وہ اسلام لاتے نہ لاتے، یہ دنیا بھی جنت بن جاتی. یہی وہ مقام ہے جہاں جا کر اسلام کے معاشی اصول کی قدر آتی ہے. جو دولت کے استعمال پہ زور دیتا ہے، دولت کے حصول پہ زور دیتا ہی نہیں. وہ کسب مال پہ زور نہیں دیتا، وہ انفاق پہ زور دیتا ہے. کیوں؟ جس پر زور دیا جائے ترقی اسی میں ہوتی ہے. آپ دولت کے حصول پہ زور دیں گے تو اندھادھند حصول ہی ہوگا، استعمال نہیں ہوگا. آپ استعمال پہ زور دیں گے تو حصول بھی استعمال کے لیے ہوگا. پہلی بات. اور دوسری بات یاد رکھیے گا، جب دولت کے استعمال پہ زور ہوگا تو پھر دولت کے حصول کے وقت ظلم کی فکر ہوگی کہ مجھ سے کوئی ظلم نہ ہو. میں ملک ہوں، ملک کو نوچ رہا ہوں. میں فرد ہوں، فرد کو نوچ رہا ہوں. میں فاقہ کش ہوں، خوشحال کو نوچ رہا ہوں، یا میں خوشحال ہوں، فاقہ کش کو نوچ رہا ہوں. پھر وہ نوچے گا نہیں، کہے گا میں کما ہی خرچ کرنے کے لیے رہا ہوں، تو مجھے نوچنے کی کیا ضرورت ہے. وہ ظلم نہیں کرے گا. اور اسی طرح جب وہ کمانے کے لیے خرچ کرنے کے لیے کمائے گا، انفاق کے لیے کسب کرے گا، پھر وہ حرام کام بھی نہیں کرے گا کہ جیسی ڈیمانڈ ویسی سپلائی. مارکیٹ میں زنا کی ڈیمانڈ ہے، چلو زنا سپلائی کرتے ہیں. لواطت کی ڈیمانڈ ہے، لواطت سپلائی کرتے ہیں. برہنہ لباس کی کیا کہتے ہیں ڈیمانڈ ہے، برہنہ لباس فیشن کے نام پہ سپلائی کرتے ہیں. وہ نہیں کرے گا. وہ کہے گا نا، میں نے تو کمانا ہی خرچ کرنے کے لیے، تو کیوں نہ میں حلال و حرام کی پابندی کروں. اور جب وہ خرچ کرنے کی نیت سے کمائے گا تو پھر جبرن خرچ بھی نہیں ہوگا، رضامندی سے خرچ ہوگا. پھر ایسا نہیں ہوگا کہ جبری طور پر لے لیا جائے. جبکہ جنہوں نے کسب پہ زور دیا کہ دولت کے حصول، انہوں نے دو ہی کام کیے، یا جبرن سارا خرچ کروا دیا، یا کھلا رکھا تم خرچ کرو کہ نہ کرو. سرمایہ دارانہ نظام کو دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں دولت حاصل کرو، خرچ کرو نہ کرو تمہاری مرضی ہے. چاہے تم اپنی پوری دولت ایک کتے کے نام پہ دے کے چلے جاؤ، تمہاری مرضی. اور جو اشتراکیت والے ہیں انہوں کا خوب کماؤ، لیکن یہ تمہارا نہیں ہے، یہ قومی ملکیت ہے. پھر قومی ملکیت کے نام سے پھر ممالک ڈاکے ڈالتے ہیں. یہ ڈاکے آج بھی ڈل رہے ہیں، یہ ڈاکے تو آج بھی ڈل رہے ہیں.
ہمارے ہاں اشتراکیت نہیں، پھر بھی ڈاکے ڈر رہے ہیں. قومی ملکیت پر، انفرادی ملکیت پر قومی قبضے مختلف آرڈر کے حوالے سے، وسائل زندگی پر قبضے، بندے کے وسائل کمانے کی بھی، خرچ کرنے کی بھی، کہ بندہ کمائے بھی، خرچ بھی کرے اور اپنی آخرت بنائے، اس پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. یہ ساری باتیں آپ کے سامنے کرنے کا مقصد یہ ہے. اسلام کا تصور معیشت بہت جدا ہے. وقت کم ہے، میں اب تیزی سے بات کروں گا. آج میں آیا بھی اسی لیے جلدی تھا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ٹھیک 12:30 پہ ہی بات شروع ہوگی، لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ میں بات کو ختم کر سکوں گا. 2 جمعوں کا مواد ہے، ایک ہی جمعے میں ختم کر دوں تو خیر شاید 1 آدھ منٹ اوپر بھی لگ جائے. تو چونکہ بات کی پوچھل نہیں رہنی چاہیے، بات پوری ہونی چاہیے. تو بات اسی پہ، کس پہ ہو رہی تھی جی؟ جب پریشر پڑ جائے تو باتیں بھول جاتی ہیں. کسب پہ بات ہو رہی تھی نا، کہ جب آپ اس کسب کو ہی بنا لیتے ہیں. اسلام کسب مال کی ترغیب ہی نہیں دیتا، دولت حاصل کرنے کی ترغیب ہی نہیں دیتا. تو کیا کرتا ہے اسلام؟ کسب حلال پہ زور دیتا ہے. کسب حلال پہ زور دیتا ہے، کسب حرام کو دباتا ہے. آگے چلیں. اسلام کسب حلال پہ زور بھی انفاق کے لیے دیتا ہے، کہ یہ تم کسب کر رہے ہو نا، حاصل کر رہے ہو، اسے تمہیں خرچ کرنا ہوگا. ہاں بس اسلام کا حسن یہ ہے، وہ خرچ کرنے پر مجبور نہیں کرتا، اعتدال قائم کرتا ہے. کچھ لیگل اوبلیگیشنز لگا دیتا ہے، یہ خرچ کرنا تم پر فرض ہے، تم نے زکوٰۃ دینی فرض ہے، کچھ واجبات ہیں، کچھ فرض ہیں، تم نے فطرانہ دینا ہے، تم نے عشر دینا ہے، تم نے قربانی کرنی، یہ ساری چیزیں اس کے مختلف سٹیٹس ہیں. باقی سارے مال کو بندے کے ظرف پہ رکھ دیتا ہے کہ تو اپنے ظرف کے مطابق دیکھ لو تم نے کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ. اشتراکیت خرچ ہی نہیں کرنے دیتی، سارا سمیٹ لیتی ہے. کیپٹلزم کہتا تیری مرضی، تو خرچ کرنا کر، چاہے پورے کتے کے نام ہی دے کے چلا جا تو اپنی جائیداد. یہ اسلام کا حسن ہے. وہ کہتا ہے کسب حلال پہ زور. کسب حلال بھی کس کے لیے؟ انفاق کے لیے. اور یاد رکھیے اسلام کہتا ہے کسب حلال بھی بغیر انفاق کے عذاب بن جاتا ہے. آپ حلال کما رہے ہیں لیکن اس پر سانپ بن کے بیٹھتے ہیں، وہ عذاب کی وجہ ہے، وہ جہنم جانے کی وجہ بن جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں نا قیامت کے دن ہم کیا کریں گے؟ تم نے یہ مال خزانہ سونا چاندی جمع کی اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، فرائض ادا نہیں کیے، حقوق ادا نہیں کیے، اسی سونے چاندی کی آگ میں تم کو تپایا جائے گا. یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. کسب حلال بھی بغیر انفاق کے عذاب بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مال کی نیچر یہ رکھی ہے کہ اس کو خرچ کرنا ہوتا ہے. یہ خرچ نہ کرے یہ عذاب بن جاتا ہے. اور اگلی بات، خرچ کرنا کس کے لیے بھائی؟ یہ بھی ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے. بات یہ میں خرچ اس لیے کرتا ہوں کہ غریبوں کو فائدہ ہو. اچھی بات ہے بھائی، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یار آپ کی نیت اس سے بڑی ہونی چاہیے. اللہ کہتے ہیں یہ خرچ کیوں ہوتے ہیں؟ مسلمان خرچ کیوں کرتا ہے؟ اس کی سب سے پہلی وجہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو. اور دوسری وجہ وتثبیتا من انفسہم، خرچ کرنے کی تمہاری عادت پکی ہو جائے. بعض بخیل قسم کے لوگ ہوتے ہیں خرچ نہیں کرتے، خرچ کر دیتے ہیں تو وہ تنگ ہوتے رہتے ہیں، یار یہ میں نے کیا کر دیا، میں جوش میں آ گیا خرچ کر دیا، اب چلو واپس لے لیتے ہیں. وہ پھر درخواست کرتے ہیں ہماری دولت ہمیں واپس دے دو. تو قرآن کو، اس اللہ کو بندے کی نیچر کا پتہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنا ہے، یہ بھی تمہارا فائدہ. ایک خرچ کیوں کرنا ہے؟ خرچ کرنے کی عادت پکی ہو جائے، تمہارے اندر سے بخیلی نکل جائے اور تمہارے نفس کی اصلاح ہو جائے. تو خرچ کرنے کے فائدے کس کو مل رہے ہیں؟ خود خرچ کرنے والے کو. 2 اور تیسرا فائدہ، خرچ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تمہیں اس کا اجر ملے. 4تھا فائدہ، خرچ کس کو مل رہا ہے؟ ہاں تم جس کو دے رہے ہو چلو اس کو بھی فائدہ ہو جائے گا. اس لیے قرآن کہتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، یہ جو تم خرچ کر رہے ہو نا اپنے لیے کر رہے ہو. اس کا سب سے پہلے فائدہ جس پر خرچ ہو رہا ہے اس کو نہیں ہو رہا، جو خرچ کر رہا ہے اسے ہو رہا. یہ کتنا بڑا ڈفرنس ہے، خدا کی قسم. قرآن بار بار کہتا ہے تم جو خرچ کرتے ہو اس کا فائدہ تم جس پر خرچ کرے اسے نہیں ہوتا، تم جسے زکوٰۃ دے رہے اسے نہیں ہوتا، تم جسے صدقہ دے رہے اسے نہیں ہوتا، بلکہ تمہیں ہوتا ہے
پہلا فائدہ اللہ کی تمہیں رضا حاصل ہو جاتی ہے، دوسرا فائدہ تمہارے اندر سے بخیلی نکل جاتی ہے، تمہیں اطمینان اور ایمان اور سکون مل جاتا ہے، تیسرا فائدہ تمہیں جنت ملتی ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے، اور تم جتنا خرچتے ہو اس سے تمہیں 10 گنا 20 گنا 100 گنا جتنا اللہ چاہے تمہیں دنیا میں بھی ملتا ہے، تمہیں آخرت میں ملتا ہے۔ یہ خرچ کرنے کے فائدے تمہارے لیے، تم سے زکوٰۃ وصول کرنے والے کے لیے نہیں ہے، تم سے صدقات وصول کرنے والے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں آخری فائدہ اس کو بھی ملتا ہے جس پہ تم خرچ کرتے ہو۔ یہ ہے اسلام کا انداز معیشت خرچ کرنے کا، انفاق۔ ہائے کاش ہمیں اس کی سمجھ لگے۔ جب ہمیں سمجھ لگے جو میں خرچ کر رہا ہوں اس میں میرا فائدہ ہے، تو ہم آدھی دولت بھی اپنی اگر لٹا دیں افسوس نہ ہو بلکہ کیا ہو، خوشی ہو۔ یہی تھا ابو درداء نے بہت بڑا باغ جس میں کھجور کے اتنے درخت تھے جو ابھی مجھے یاد نہیں، بہت پہلے میں آپ کو سنا چکا ہوں، غالباً سینکڑوں درخت تھے، اللہ کے نام پہ دے دیا۔ جب اللہ کے نبی نے یاد پڑی اللہ قرضہ مانگتا ہے، ابو درداء نے کہا یا رسول اللہ اللہ قرضہ مانگ رہا ہے۔ ہاں ابو درداء اللہ قرضہ مانگ رہا ہے، یا رسول اللہ گواہ رہی ہے میں نے اللہ کو اپنا باغ قرضے میں دے دیا۔ اس باغ میں ان کا گھر بھی تھا، بیوی بچے بھی تھے، سب کچھ تھے۔ اب ابو درداء بھاگتے ہوئے اپنے گھر میں گئے۔ وہ آج کل کی بیویاں تھوڑی تھی کہ مسجد سے لیٹ ہے اس پر بھی حجامت کر دے اپنے میاں کی، سمجھ آئی؟ ابو درداء نے آ کے کہا ام درداء باہر نکلو، کا کیا ہوا؟ میں اللہ کو یہ باغ قرضے میں دے چکا ہوں۔ وہ اپنے چادر سمیٹتے ہوئے اپنا لباس اپنا سب کچھ ضروریات اٹھاتے ہوئے باہر نکل آئی۔ کہا ابو درداء تم نے نفع کا سودا کیا ہے۔ یہ ایمان کیسے بنتا ہے؟ یہ ایمان اس طرح بنتا ہے جب خرچ کرنے والے کا ایمان ہو کہ میں خرچ کر رہا ہوں، پہلے 3-4 لامحدود فائدے میرے، آخری فائدہ اس کا ہے جس پر میں خرچ کر رہا ہوں۔ ہائے کاش ہمیں سمجھ لگے، ہائے کاش ہمیں سمجھ لگے۔ ہم تو خرچ کرنے والے پر احسان بھرتے ہیں، میں نے جس کو زکوٰۃ دی، میں نے جس کو صدقہ دیا، میں نے جس کو 2 ٹکے دیے، میں سمجھتا ہوں وہ میرا غلام ہو، وہ میری مرضی کا مال، بس اس پر میری مرضی چلے۔ میں مسجد پہ خرچ کرتا ہوں، میں کسی فلاحی ادارے پہ خرچ کرتا ہوں، میرا وہاں مشورہ نہیں مانا جاتا، میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ آپ کو ناراضگی کا حق کس نے دیا ہے؟ آپ ناراض ہو جب شرعی اصول سے کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، جب شرعی اصول کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے آپ ناراض ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب اندر سے بات یہ ہے آپ سمجھتے ہیں چونکہ میں نے مال دیا تو میرا حق ہے بات منوانا۔ یہ تو آپ اپنا مال ضائع کر رہے ہیں۔ آج جو انسان خرچ نہیں کرتا اس کے پیچھے یہی کوتاہیاں ہیں کہ وہ سمجھتا ہی نہیں کہ خرچ کرنے کے تمام فائدے میرے، صرف ایک فائدہ اس کا ہے جس کو میں دے رہا ہوں، باقی سارے فائدے میرے ہیں۔ ایک بات اور آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ خرچ نہ کرنے کی کچھ اور بھی نفسیاتی وجوہات ہیں جسے قرآن نے جا بجا ڈسکس کیا ہے، وہ صرف نام لے دیتا ہوں تاکہ آگے رمضان آ رہا ہے میرے اور آپ کے لیے آسانی ہو، ڈسکشن کبھی اس پہ کریں گے۔ پہلی وجہ یہ کہ بندہ سمجھتے یہ مال میں نے خود کمایا، اس میں کسی اور کا، اللہ اس کو بھی کلہاڑا چلاتے ہیں، یہ مال تو نے نہیں کمایا میرا دیا ہوا ہے، میں نے دیا ہے، تو نے کماتا، تو ان پڑھ تھا تیرے پاس نہ ہوتا، تجھ سے بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں، تجھ سے بدحال ہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہ میرا مال کمایا ہوا، یہ غلط فہمی بھی اللہ دور کر دیتے ہیں۔ اور دوسری جو درمیان میں رکاوٹ بنتی مال خرچ کرنے کی نہ کرنے کی وجہ بنتی ہے وہ کیا ہے؟ بندہ سمجھتا خرچ کروں گا تو فقیر ہو جاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے یہ شیطان تم سے کہہ رہا، فقیر نہیں ہو جاؤ گے، دگنا بڑا چڑھا کے تمہیں واپس دوں گا، یہاں بھی وہاں بھی۔ اور تیسری وجہ خرچ نہ کرنے کی یہ ہوتی ہے بندہ اپنے پیسے کو عیاشیوں میں لٹاتا ہے، خسروں کو ویل دیتا ہے، شادیوں پہ لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیتا ہے، 6 دن 4 دن 5 دن حسب استطاعت شادیاں چلتی ہیں۔ سمجھ آئی؟ تو جب ساری فضول خرچیاں وہاں کی تو اللہ کے راستے پہ کیا جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ اور چوتھی خرابی وہ خرچ نہ کرنے کی رکاوٹ کیا بنتی ہے؟ وہ سمجھتا ہے یہ مال میرا سدا میرے پاس رہے گا۔ ہائے ہائے، یہ پتہ نہیں غلط فہمی کہاں سے آ گئی۔ بڑے بڑے قارونوں کی اولاد آج سڑکوں پہ رول رہی ہے، جو اپنے زمانے میں چند سال پہلے تک قارون تھے، قارون کے خزانے رکھتے تھے، آج ان کی نسلیں آپ کو فٹ پاتھ پہ نظر آئیں گی۔ یہ مال سدا نہیں رہتا، یہ سیاسی برتری سدا نہیں رہتی۔ بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے، آج ان کی نسلوں کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ یہ مال سدا رہے گا اور ہر درد کی دوا بنے گا، حالانکہ ہر ایک کو پتا ہے مال ہر درد کی دوا نہیں ہوتا۔ اسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے،
ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. یہ بندہ بدقسمت سمجھتا کیا ہے؟ مال کماتا ہے، کھپاتا ہے، ایک ایک کر کے گنتا ہے، حساب کرتا ہے، جمع کرتا ہے. یہ مال سدا رہے گا، ہر درد کی دوا بنے گا. نہ یہ مال سدا رہتا ہے، نہ ہر درد کی دوا بنتا ہے. یہ چیزیں سمجھ آ جائیں، خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے. چلتی رہے گی بات انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا